کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن لوٹ کر واپس ضرور جانا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار، چرند پرند، نباتات، حیوانات، جتنی بھی اس دنیا میں مخلوق ہے سب نے ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، میں خلق کیتا موت نو، والحیات زندگی نو، عرض کیتی مولا زندگی پہلے موت بعد وچ، لیکن موت دا تذکرہ کیوں پہلے؟ اللہ تبارک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی بڑائی پہلے لیکن موت دا ذکر اس واسطے کہ زندگی تانوں دے رہا، زندگی دے رہا، دولت دیتی ہے، دولت دے وچ آ کے اپنی زمیناں جائیداداں دے وچ آ کے اپنے زیورات تے سونے چاندی دے وچ آ کے موت نو بھولنا نہیں۔ موت نو اس واسطے موت دا ذکر پہلے کیتا ہے کہ موت نو نہیں بھولنا۔ الذی خلق الموت، میں موت نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کا وقت کوئی نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جناب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کچہری لگا رکھی تھی اور اس نے اعلان کروا دیا کہ اے لوگو، جو تم میں سے پاگل ہے وہ کھڑا ہو جائے، جو تم میں سے پاگل ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ کون پاگل ہے ہم میں سے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، اس کی طرف جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو دیکھو ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے آپ کو پاگل کہلوا رہا ہے۔ لوگ اس پہ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قصہ مختصر، وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس کو اپنی قیمتی انگوٹھی دی، اس کو اپنی قیمتی انگوٹھی دی۔ وہ جو پھٹے پرانے کپڑوں والا تھا، وہ بندہ وہ چلتا گیا، مجمع کو چیر کر جنگل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے پاس کوئی آتا ہے اور کہا کہ کہتا ہے کہ اے انسان، اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ بادشاہ جس نے تجھ کو انگوٹھی دی تھی وہ آج زندگی موت کی کشمکش میں پڑا ہے۔ وہ تھا تو
وہ تھا تو اللہ کا ولی، وہ جو فقیر تھا جس کے پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ تھا تو اللہ کا ولی، لیکن وہ چل پڑا، وہ چلتا چلتا اس بادشاہ کے محل میں جا پہنچا۔ اس نے جا کر کیا دیکھا، ایک وزیر مشیر ہے جناب، انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، ایک ٹولہ بنا رکھا ہے، انہوں نے ایک دیوار بنا رکھی ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دیتے۔ وہ اللہ کا ولی جو ہے، وہ اللہ کا ولی جو ہے، اس نے آ کر کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیں گے آپ کو۔ بابا جی نے، اللہ کے ولی نے وہ انگوٹھی دکھائی، جب اس نے انگوٹھی دکھائی تو ایک وزیر بہت عقل مند تھا، اس نے کہا یہ تو بادشاہ کی انگوٹھی ہے، اس کو جانے دو۔ جب وہ کراس کر کے گیا دیوار، وہ مشیروں کی دیوار جو تھا، وہ مشیر جو کھڑے ہوئے تھے، وہ وہاں سے گزر کر دوسری طرف بڑھا تو آگے پھر وزیر مشیر کھڑے ہیں، آگے سے پھر وزیر مشیر کھڑے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا کہ میں نے پیچھے انگوٹھی دکھا دی ہے، اب میں نے یہ انگوٹھی بادشاہ کو واپس کرنی ہے۔ انہوں نے اجازت دی، بادشاہ اندر محل کے ایسے اپنے جو قیمتی اس نے کمرہ بنا رکھا تھا، ریشمی بستر پر لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا، جو اللہ کا ولی اس کے پاس گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے دیکھا، اللہ کے ولی نے کہا اے بادشاہ سلامت، تو مجھے پہچان، تو مجھے پہچان، تو مجھے پہچان۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے نہیں پہچان سکتا، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے پہچان نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ بادشاہ، مجھے یہ بتلاؤ کہ جب تم ٹھیک تھے، تندرست تھے، جب تم شکار کو جایا کرتے تھے تو شکار کرنے سے پہلے کیا بھیجا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ شکار جب کرنے جایا کرتا تھا تو اس وقت 2 مہینے پہلے میں اپنا لشکر بھیجتا تھا، فوجی بھیجتا تھا، اس کے بعد میں اپنی کھانے پینے کا سامان بھیجتا تھا۔ اللہ کے ولی نے کہا مجھے یہ بتلا کہ جب تو جاتا تھا شکار کی جانب 2 مہینے پہلے فوجی بھیجتا تھا، اور اس کے بعد تم کھانا بھیجتے تھے، اور رہائش کتنے دن رکھتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ صرف 3 دن۔ اللہ کے ولی نے کہا جہاں تم عارضی جگہ پہ جاتے تھے، رہتے تم 3 دن کے لیے تھے، 2 مہینے فوجی پہلے بھیجتے، کھانا پینا پہلے بھیجتے، اور جہاں کے لیے اب جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے؟ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی۔ بادشاہ کو اللہ کا ولی کہنے لگا بادشاہ مجھے یہ بتا، پاگل تو ہے یا میں ہوں؟ اصل میں انگوٹھی کا حقدار تو ہے یا میں ہوں؟